جنگل میں ایک چڑیا، کوا، کبوتری اور طوطی رہا کرتے تھے۔ جنگل میں کچھ دنوں بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی شدید قلت تھی۔ ایک دن ان پرندوں نے سوچا کہ ساتھ والے جنگل سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، اور ایسا سوچ کر اڑ گئے کہ وہ بھوک سے نہیں مرنا چاہتے تھے۔ جب وہ ندی کنارے پہنچے تو کالو کوا بولا، رکو، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ایک چیل ہے۔ تو چڑیا بولی کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہاں جا کر کچھ لے آئیں۔ ایسا سوچ کے وہ سارے آگے چل پڑے۔ وہاں جا کر ان کا دل خوش ہو گیا کیونکہ اس جنگل میں تو بہت سارے پھل پھول تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا سوچ کر وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے میں مگن ہو گئے کیونکہ وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، اس لیے انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ دوسری طرف چیل وہیں پر ایک پہاڑی پہ سو رہی تھی۔ اسے جیسے ہی پرندوں کی خوشبو آئی، اسے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیں اور اٹھ بیٹھی، اور پرندوں کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا اور اس نے سوچا کہ آج تو میرا ڈنر خود میرے پاس چل کے آیا ہے۔ اور ایسا سوچ کر اس نے ایک کوئل پر حملہ کر دیا اور اسے کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر باقی پرندے ڈر گئے اور بولے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بھی کھا جائے، چلو بھاگتے ہیں۔ کیونکہ چیل کوئل کو کھانے میں مصروف تھی، اس لیے اس نے پرندوں کی طرف دھیان نہ دیا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرندے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس رات سارے پرندے سو گئے، لیکن ٹونی چڑیا کو اپنی کوئل بہت یاد آ رہی تھی، وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ اگلے دن ٹونی چڑیا کبوتر کے پاس گئی اور بولی، کبوتر بھیا، ہمیں اس چیل کا مقابلہ کرنا ہوگا، آخر کب تک ہم اس چیل سے ڈرتے رہیں گے، اور اگر ہم ڈرتے رہے تو اس طرح تو ہم مر جائیں گے۔ ایسا سوچ کر اگلے دن دونوں چیل کے جنگل پہنچے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا۔ چیل اپنے جنگل میں سو رہی تھی، چڑیا اس کے پاس والے درخت پہ بیٹھ کر گانا گانے لگی، جسے سن کر چیل اٹھ گئی، اور کبوتر سامنے والے درخت پر بیٹھ گیا جہاں وہ چیل کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیل نے چڑیا کو دیکھا اور جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیں اور اس کے سامنے آ کر بولی، ارے واہ، آج تو میرا ڈنر خود میرے پاس چل کر آ گیا، مجھے محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور چڑیا کے پاس اڑ کر گئی اور بولی، ننھی چڑیا، تم یہاں میرا ڈنر بن کر آئی ہو، مجھے تمہیں کھانا ہے۔ تو چڑیا بولی، ارے آپ کو مجھ جیسے چھوٹے پکشی کو کھا کر کیا ملے گا؟ تو چیل بولی، چھوٹا ہو یا بڑا، پکشی تو پکشی ہوتا ہے نا۔ تو چڑیا نے کہا کہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتی ہوں، کو اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ کبوتر ہے، اور وہ بہت ہی میٹھا اور لذیذ بھی ہوگا اور بہت موٹا بھی ہے، اس سے آپ کی بھوک بہت جلدی مٹ جائے گی۔ تو چیل بولی، اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے اس کبوتر کے پاس لے چلو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ کبوتر سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا تھا اور وہاں سے اڑ گیا۔ چڑیا نے چیل کو باتوں میں لگایا اور اس کے بعد چیل کو ساتھ لے کر وہ ایک پہاڑی کے پاس پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے چیل سے کہا کہ اس پہاڑی کے اوپر میرا دوست ہے۔ چیل نے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری طرف کبوتر کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر گر جائے اور چیل سے مر جائے۔ آخر کار وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پتھر گرا دیا جو کہ سیدھا چیل کو آ کر لگا، اور چیل اس پتھر سے فوراً مر گئی۔ اس کے بعد چڑیا اور کبوتر نے خوش ہو کر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اب انہیں ایک چیل سے نجات مل گئی تھی اور اب انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ جب چاہتے، جیسے چاہتے، جہاں بھی چاہتے اس جنگل میں رہ سکتے تھے اور اپنی پیاس اور بھوک مٹا سکتے تھے۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہادری سے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم بہادر بنیں گے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔